قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق والحق. مولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، واجب الاحترام سامعین، طلاب ذوی الاحترام، عزاداران سید الشہداء بیوی فاطمہ زہرا تشریف فرما ہیں. جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں یہ بات ہے کہ آج کی مجلس انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. 8 شوال حقیقت میں یہ صرف اور صرف شیعوں کے لیے غمگین ہونے کا دن نہیں ہے، شیعوں کے لیے عزا کا دن نہیں ہے، شیعوں کے لیے سوگ منانے کا دن نہیں ہے، شیعوں کے لیے مجلس برپا کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں یہ دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے عزا کا دن ہے. کیونکہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عالمین کا نبی، عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، اس نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا. تو عزیزان گرامی، یہ وہابیت نے ایسا اقدام کیا کہ جنت البقیع کو منہدم کرنے سے پہلے 1220 میں مدینہ منورہ میں حملہ کیا اور نہ جانے کتنے مقدسات کو، کتنی محترم جگہوں کو مسمار کیا، جس میں مسجد نبوی بھی ہے، جس میں مسجد اور دیگر مسجد بھی ہیں کہ جسے مسمار کیا گیا. یہ حوصلہ بڑھتا رہا، طاقت بڑھتی رہی، لوگوں کی خاموشی رہی، ظلم پہ ظلم یہ وہابیت کرتی رہی. جب وہابیت یہ ظلم کرتی رہی تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ جنت البقیع کو مسمار کیا گیا. تاریخ شاہد ہے، تاریخ میرے پاس موجود ہے، جسے پوچھنا ہو وہ پوچھ لیا کہ یہ خاموشی انسانیت کا نتیجہ تھا کہ نبی کی بیٹی کی قبر کو بھی منہدم کر دیا گیا. تاریخ اتنی عروج پہ پہنچ گئی کہ جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، منہدم کیا گیا. اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خان نہیں فرماتے ہیں کہ اگر ہندوستان پاکستان یا ہندوستان پاکستان تو نہیں، ہندوستان اور افریقہ اور دیگر ممالک سے اگر صدا بلند نہ ہوتی تو یہ وہابیت روضہ رسول کو بھی منہدم کر دیتی. احتجاج ہوا، آوازیں بلند ہوئی دوسرے ملکوں سے، جہاں جہاں سے آوازیں بلند کی گئیں کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، ہم اپنی جانیں دے دیں گے،
لیکن اب اس سے آگے ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جب جا کے روضہ رسول بچا ہے، نہیں تو یہ وہابیت روضہ رسول کو بھی منہدم کرنے کے لیے آمادہ تھی اور ارادے کیے گئے تھے رسول کے روضے کو منہدم اور ختم کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، آئیے قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا قرآن میں کہ میرا ارادہ، میرا فیصلہ ہے جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے یا جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ شاعر اللہ کیا ہے، یہ شاعر اللہ کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ یہ شاعر اللہ، یہ تعظیم ان کے دل میں تقوی کے نتیجے میں ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم، جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ تعظیم ان کے دل میں تقوی کے نتیجے میں ہے، جو دل میں ان کے تقوی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، یہ شاعر اللہ کی تعظیم اس تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اور 4 جگہ پہ اللہ نے قرآن نے شاعر اللہ کا ذکر کیا ہے، 4 جگہ پہ، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں اور سورہ حج میں 2 جگہ شاعر اللہ کی تعظیم کا ذکر کیا۔ شاعر اللہ کے بارے میں شاعر اللہ کہتے کسے ہیں؟ شاعر اللہ کے معنی بڑے بزرگان بیٹھے ہوئے ہم سے بہتر تاریخ پہ نظر صاحب مطالعہ ہیں، غور فرمائیں گے شاعر اللہ کہتے کسے ہیں۔ شاعر اللہ، ایک تو آپ تو ایسے کہہ دیں گے ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب، شاعر اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، جیسا کہ میں نے ترجمے میں کہا، اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں شاعر اللہ۔ نہیں عزیزان گرامی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، شاعر اللہ کے معنی ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کی رسائی اللہ تک ہو جائے، جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان خدا کے نزدیک ہو جائے، خدا تک پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں شاعر اللہ۔ اب میرا سوال ہے امت مسلمہ سے کہ شاعر اللہ کے معنی، اللہ کی نشانی، شاعر اللہ کے معنی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکے، انسان اللہ تک پہنچا جائے۔ اب دنیا کے مسلمان مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے جنت البقیع کو مسمار کیا، منہدم کیا، گویا انہیں جنت البقیع کو منہدم کیا یا اللہ کی نشانیوں کو مٹایا؟ اللہ کی نشانیوں کو مٹایا، بلکہ جنت البقیع کو منہدم نہیں کیا، اللہ کی نشانیوں کو مٹایا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو وہی لوگ مٹائیں گے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے۔ اب عزیزان گرامی، یہاں سے بہت سے پہلو نکلتے ہیں، بہت سی بحثیں نکل جاتی ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی نشانی کو مٹانے کی سوچے تو وہ مسلمان نہیں، تو پھر آپ یزید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑا آسان سا جواب ہے مولوی صاحب کہ یزید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو میں ان سے کہوں گا یزید کافر تھا، تو سامنے والا سوال کرے گا نہیں سرکار وہ تو مسلمان تھا۔ میں نے کہا مسلمان کی علامت کیا ہے؟ مسلمان کہتے کسے؟ کہا مسلمان کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے۔ بڑی توجہ عزیزان گرامی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے۔ تو کہا مولوی صاحب ایمان نہیں تھا؟ میں نے کہا ایمان ہو تو بتائیے، جب اس نے یہ اعلان کیا تھا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، یہ بنی ہاشم کا ڈھول ہے، تو عزیزان گرامی کتاب پہ ایمان رکھنا، اللہ پہ ایمان رکھنا، نبی نہیں آیا یعنی نبی پر ایمان نہیں، تو یزید ایمان ہی نہیں رکھتا تھا تو مسلمان کہاں سے ہوا؟ اگر مومن ہو، اگر مسلمان ہوتا تو یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی نبی آیا، یہ صرف بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، تخت خلافت حاصل کرنے کے لیے، اس سے انکار کر رہا ہے، تو عزیزان گرامی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اصلاً کیونکہ وہ مسلمان وہی مسلمان ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی قدر کرے گا۔ اور یہ اہل بیت علیہ السلام اور یہ دنیا کی بہت سی چیزیں ہیں، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ اگر انسان
پہاڑ کو دیکھ کر اللہ کے کمال تک پہنچ رہا ہے تو پہاڑ شاید اللہ ہے. اور حقیقت میں ذکر بھی ہوا, قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے, صفا مروا کی پہاڑیاں ہی تو ہیں. قرآن میں جو ذکر ہوا ہے, یہ صفا مروا کے چکر جو جناب حاجرات جو ہے دوڑی ہے, سعی کی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کوشش جو کی ہے پانی کی تلاش میں, سعی کوشش, یہ کیا ہے؟ یہ پہاڑی ہے. پہاڑی کو کہتے ہیں. تو یہ پہاڑ بھی اللہ کی کمال تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یہ پانی جو ہم پیتے ہیں یہ بھی قدرت پروردگار کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی کہ دنیا میں جن چیزوں کو دیکھ کر ہمیں پروردگار یاد آئے وہ شہر اللہ ہے. پانی بنا اللہ کی پہچان کی نشانی, اللہ تک پہنچنے کی نشانی. پہاڑ بنا اللہ تک پہنچنے کی نشانی. عزیزان گرامی, یہ امت مسلمان نہ جانے ہے کیسی ہے کہ بے جان کو کہتا ہے یہ شہر اللہ ہے. بے جان چیزوں کو تو کہہ رہا ہے یہ شہر اللہ ہے, لیکن حقیقت میں جو لوگ شہر اللہ ہیں اور جنہوں نے حقیقت میں یہ بتایا کہ پروردگار ہے تو کیسا ہے, پروردگار ہے تو اس کا کمال کیا ہے, پروردگار ہے تو اس کا جمال کیا ہے, پروردگار ہے تو اس کی قدرت کیا ہے, پروردگار ہے تو اس کا علم کیا ہے, پروردگار ہے تو اس کا عمل کیا ہے, پروردگار ہے تو اس کا علم کیا ہے, پروردگار ہے تو اس کی حکمت کیا ہے, پروردگار ہے تو اس کا ارادہ کیا ہے, پروردگار ہے تو اس کا کمال کیا ہے, پروردگار ہے تو اس کا جمال کیا ہے. یہ اہل بیت نے اپنے اندر سمیٹ کے کائنات کو بتایا. اگر جمال پروردگار دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھ لو, صفات پروردگار دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھ لو, قدرت پروردگار دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو, اختیار پروردگار دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو. یہ اہل بیت نے بتایا کہ جن چیزوں نے خاموشی سے بتایا کہ یہ اللہ تک پہنچا سکتی ہے, اہل بیت تمہیں دکھا رہے ہیں, تمہیں بتا رہے ہیں کہ قدرت پروردگار کیا ہے, علم پروردگار کیا ہے, ارادہ پروردگار کیا ہے. اور ارادہ پروردگار کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس طرح سے ارادہ بتایا اور اس کی حکمت کو اس طرح سے اجاگر کیا اور اس پر ایمان رکھ کے دنیا والوں کو اس طرح سے مطمئن کیا کہ کائنات میں کوئی بھی انسان اس چیز کو انجام نہیں دے سکتا جو اہل بیت نے انجام دیے ہیں. کیسے؟ اختیار پروردگار کو امیر کائنات اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اختیار پروردگار کیا ہے, پہلے مجھ جیسے اللہ کے بندے کے اختیار کو سمجھ لو. اگر یہ علی ان دیواروں کو دیکھیں تو دیواریں منشے امیر المومنین سمجھ جائیں. اگر یہ علی اس دیوار کو دیکھے تو منشے امیر المومنین یہ دیوار سمجھ جائے. اگر یہ رسول درخت کو اشارہ کرے تو درخت مرضی مصطفیٰ سمجھ جائے. اگر رسول سنگریزے کو اشارہ کرے تو سنگریزہ مرضی طاقت قوت ارادہ مصطفیٰ سمجھ جائے. تو یہ بتا رہے ہیں یہ بندے ہیں جب ارادہ کرتے ہیں ان کے اختیار یہ ہے کہ اگر اشارہ کرے درخت چلتا ہوا چلا آئے, اگر اشارہ کرے تو پتھر کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے, اگر اشارہ کرے تو دیوار سونے کی ہو جائے. یہ اللہ کا بندہ جب اتنا اختیار رکھتا ہے تو اس کا آقا کتنے اختیار رکھتا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور فاطمہ بنت مصطفیٰ کا کمال, اللہ اکبر, عصمت زہرا کا کمال, اللہ اکبر, رفعت فاطمہ کا کمال, اللہ اکبر. لاکھوں سلام ہو بیوی فاطمہ زہرا کو کہ زینب و ام کلثوم جیسی بیٹی کو اسلام کے لیے پیدا کیا. بڑی توجہ. فاطمہ زہرا آپ پر لاکھوں سلام کہ آپ نے اسلام کو زینب
اسلام کو زینب جیسی بیٹی دی، ام کلثوم جیسی بیٹی دی، کہ جس نے بعد شہادت امام حسین اسلام کو زندہ رکھا، حسن و حسین جیسے بیٹے دیے جس نے اسلام کو باقی رکھا۔ لیکن لاکھوں سلام ہو اس بی بی پر کہ جس نے فاطمہ جیسی بیٹی دی۔ اور فرمائیے گا عزیزان گرامی، فاطمہ جیسی بیٹی دی اس بی بی پہ تو لاکھوں کروڑوں سلام۔ عزیزان گرامی، یہ جنت البقیع کا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انسان موجود ہے تو انسان چاہتا ہے اس انسان کو ختم کر دیا جائے، تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے راستے سے، میرا راستہ آسان ہو جائے گا۔ مجھ سے سوال بھی کیا تھا آج ہی کسی نے، تو ایسا کیوں ہے کہ وہ تو گزر گئے، چلے گئے، کیا آپ ہی کے تو زبان ہے، یہ چلے گئے، یہ مر گئے، اب جو ہے ان سے کیا فائدہ کچھ مانگنے کا، ان کے قبروں پہ جانے کا؟ آپ ہی کا بتاؤ، جب یہ چلے گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ کون سا ڈر ہے، کون سا خوف ہے کہ آپ نے ان کی مزارات کو منہدم کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا؟ بھائی شخصیت آپ کی نگاہوں میں چلی گئی، بڑی توجہ عزیزان گرامی، شخصیت آپ کی نگاہوں سے چلی گئی۔ آپ بھی کہتے ہیں یہ لوگ مر گئے تو مر گئے، وہابیت کا نظریہ ہے نا، مر گئے تو مر گئے، چلے گئے، تو پھر کیا ضرورت تھی 1344 8 شوال کو یہ واقعہ نمودار کرنے کی، وجود میں لانے کی، کہ جب یہ چلے گئے؟ یہ عظمت اہل بیت میں سے ایک عظمت ہے، قسم خدا کی، کہ دشمن نے چاہا کہ ان کی شخصیت کو نیچا دکھایا جائے، لیکن جسے پروردگار علم اور تقوی، شجاعت اور بہادری، عظمت و رفعت، کمالات و منصب عطا کر دیتا ہے، تو دنیا کا کوئی بھی انسان اسے چھین نہیں سکتا ہے۔ ظالم نے یہ سوچا کہ یہ چلے گئے، لیکن خوف ظالم کے دل میں یہ تھا کہ جب وہ چلے گئے تو کیا ضرورت تھی ان کے روزات کو منہدم کرنے کی، ختم کرنے کی، مٹانے کی؟ عزیزان گرامی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ذات اہل بیت وہ ذات ہے جو زندہ رہے تو دشمن کی اوقات بتاتا رہتا ہے، مر جائے تو دشمن کی اوقات بتاتا، کیسے کہ ایسے بتاتا ہے، زندہ رہے تو خود ملامت کرتے رہے، جب مر گئے چاہنے والے قافلے کے ساتھ آئے، زائرین آئے، روڈوں پہ کھڑے ہو کے دعائیں پڑھنا شروع کی، دعائیں کرنا شروع کی، لوگوں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ چاہتے تھے وہ چلے گئے، ان کے غم میں آ کے یہاں افسوس منا رہے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں، ظالموں پہ ہم لعنت کر رہے ہیں۔ سب بتانے کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہیں کسی نے قتل کیا، کسی نے مارا تھا، اسی وجہ سے یہ مقتول کے غم میں شامل ہو رہے ہیں، ان پہ گریہ فرما رہے ہیں۔ یعنی سعودی حکومت کو یہ ڈر ہو رہا تھا اس دور میں کہ اگر یہ یوں ہی آتے رہے تو آج کے وقت کے خلیفہ پر لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ کیسے تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو؟ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کی قبر کو منہدم کر دیا گیا، اور تم خاموشی سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ ایک وقت وہ تھا عزیزان گرامی کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی، رسول اسلام گزر گئے، بی بی فاطمہ زہرا حقیقت میں اپنے بابا سے بہت بے لوث محبت کرتی تھی، اور بے لوث کا بہت ہی مشکل پڑتا ہے کہ اسے اردو میں کیسے بتایا جائے۔ اگر بتاتے ہیں ویسے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہے بے لوث، یعنی بغیر کسی لالچ حرص کے محبت کرنا، یعنی مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں، یا آپ کو مجھ سے کوئی لالچ نہیں، جب بھی آپ مجھے مانتے ہیں، چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی نہیں دماغ میں ہے کہ کچھ اس کے بدلے میں ملے گا۔ اسے کہتے ہیں بے لوث محبت۔ یہی محبت جو اہل بیت کے گھرانے میں پائی جاتی تھی، جو اہل بیت آپس میں محبتیں اور الفتیں رکھتے تھے، یہی محبت
اہل بیت کے واقعی حقیقی شیعوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے اہل بیت کی مجلسیں برپا کرتے ہیں. لیکن شیعہ، واقعی شیعہ، بہت سے پہلو یہ اس کا بے لوث محبت سنا ہوا واقعہ. ظلم کی انتہا معصومہ پہ کہ بی بی اپنے بابا کے گزر جانے کے بعد کتنے دن میں ضعیف ہوئی آپ کے سامنے روایت ہے. 75 دن اور 90 دن کی دو روایتیں اصلاح فرمائیں گے. دو روایتیں، کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ 75 دن میں آپ کی کمر جھک گئی، آپ کے بال سفید ہو گئے، عصے کا سہارا لے کے آپ چل رہے تھے. اب غور فرمائیے گا کہ کون سی مصیبتیں تھیں کہ اتنی کم عمر میں، 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا کو مصیبتوں نے کون سا ایسا ظلم تھا کہ جس نے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. کمر بھی جھک گئی، بال بھی سفید ہو گئے، عصے کا سہارا لے کے چل رہی. کمزوری اتنی آ گئی کہ بی بی نمازوں کو کھڑے ہو کے ادا کر نہیں سکتی. اب وہ میری خود سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں بھی بولوں کون کون سے ظلم، کون کون سے مظالموں میں سے کون کون سے ظلم کو شمار کیا جائے کہ یہ بی بی فاطمہ پہ سب سے زیادہ ظلم تھا. بابا کا گزر جانا، امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچا جانا، یا وہ ظلم بیٹوں کے سامنے ایک ماں کی کوئی تماشا. اللہ قسم خدا کی تاریخ کا سب سے بڑا مصیبت اور غم منانے والا، سوگ منانے والا دن تاریخ 8 شوال ہے. ارباب اعصاب کون سا ظلم تھا فاطمہ زہرا پہ جس نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، مجھے نہیں معلوم. جب رسول خدا دنیا سے گزرے تو بی بی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گریا کیا کرتی تھی. ایک سایہ دار درخت تھا، فاطمہ زہرا وہاں بیٹھ کے گریا فرمایا کرتی تھی، بابا پر رویا کرتی تھی. بابا آپ چلے گئے، بابا مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے، بابا آپ کے بعد یہ ظلم پڑ رہے ہیں، بابا کیسے برداشت کریں. ظلم اتنا بڑھ گیا کہ دروازے پہ آگ اور لکڑی جمع ہو گئی، لگا بھی آگ دی گئی. اب الحسن کے گلے میں رسی کا بندہ ڈال کے کھینچا جا رہا ہے. فاطمہ زہرا کے تازیانے بھی لگائے گئے، تماچے بھی لگے. حسن و حسین